ہم مسلمان ہیں، عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایسی سکہ بند چیزیں عطا کرتا ہے کہ ذہن پھر کسی شک کا شکار رہتا ہی نہیں۔ فکری طور پر انسان کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ڈبل مائنڈڈ زندگی، کمزور باتیں، فلاں بیمار ہو گیا ہے، خاندان میں فلاں کا پہلے بھی انتقال ہو گیا ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو کہیں ہماری زندگی کو، ہمارے معاملات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، یہ ساری چیزیں بندہ مومن کے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے۔ یعنی موت جس کو بھی آئے گی اللہ کے حکم کے ساتھ آئے گی، اور موت آگے پیچھے ہو کے نہیں آیا کرتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے چاہا آپ کو مار دیا تو اس کے چاہنے سے ہی آپ مر گئے۔ فرمایا کتابًا مؤجلا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی۔ تو بتائیے جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور آئے گی بھی اللہ کے حکم سے، تو پھر اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر کمزور پڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر بیماری پریشانی آنے پر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر حق بات سہم کر اور ڈر کر کہنے کا کیا معنی ہوا؟ یاد رکھیں گے میرے عزیز، بندہ مومن جب یہ طے کر لیتا ہے کہ موت آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، بغیر اللہ کے حکم کے موت آ سکتی نہیں، اور آئے گی تو کتابًا مؤجلا، مقررہ وقت پر آئے گی۔ وقت آگے پیچھے ہو سکتا، اب اسے مضبوط ہو جانا چاہیے، اب اسے طاقتور ہو جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہیں، اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک درد، تکلیف، خون، اذیت، بھوک، تڑپ، بے بسی، کمزوری اور مسلمانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے، دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے، اور موت سے جب تم ڈرنے لگو، پھر تمہیں وہن ہو جائے گا، پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے، سہولیات میں جینا شروع کر دیا۔ ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھیں جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی ہے، کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی، کڑک کی وجہ سے۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے، صرف بادل ہی گرجا ہے، انگلیاں ڈالنی کانوں میں۔ یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی، اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے، ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے۔ ایک تو وہ بندہ موت سے ڈرتا ہے جس کے پاس کامل ایمان نہیں، اور دوسرا
جن لوگوں کی زندگی بڑی آرام دہ ہو جاتی ہے نا، او محل بنایا ہے، وہ کیا خوبصورت اے سی لگا ہے، اور سردیوں میں گرم کرنے کے لیے